پہلا قاعدہ ہے کہ فقہ عام ہے، تصوف خاص ہے، شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا قانون ہے یہ سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، کوئی مسلمان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان، وہ چاہے عام مسلمان ہو یا بڑا سے بڑا عالم و فاضل، محقق، عابد و زاہد، صوفی ہو، کوئی بھی شریعت کے قانون سے آزاد نہیں ہے۔ شریعت کا قانون سب کے لیے ہے، لیکن طریقت سب کے لیے نہیں ہے، طریقت خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کے بنیادی احکام پہ جب آپ عمل کر لیتے ہیں، شریعت کے بنیادی اصولوں پہ جب آپ عمل کر لیتے ہیں، تمام حرام سے جب آپ بچنے لگتے ہیں اور تمام واجبات کی جب آپ پابندی کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد طریقت کا مقام آتا ہے خاص لوگوں کا۔ اور جو لوگ شریعت پہ چلنے کے بعد جو لوگ طریقت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص لوگ وہی ہوتے ہیں جو شریعت کے جو قوانین ہیں، حلال و حرام کے قوانین، حرام کے قوانین، واجب کے قوانین، اس پہ عمل کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد طریقت کی طرف وہ قدم بڑھاتے ہیں۔ تو گویا کہ طریقت خاص ہے، کچھ لوگوں کے لیے، بہت منتخب لوگ اس میں آ پاتے ہیں، لیکن شریعت کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت کا جو قانون ہے اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو شریعت کے قانون سے آزاد نہیں کر سکتا ہے، شریعت سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے۔ سب لوگ شریعت محمدی کے تابع ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح قانون لے کے آئے تھے، اس قانون سے خلاف ورزی کسی کی، اس خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فقہا کے جو احکام ہیں، فقہا نے جو احکام اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ان احکام کی پیروی سب کو کرنی پڑے گی۔ فقہا نے جو اپنے احکام لکھے ہیں، ان احکام کی پیروی سب کو کرنی ہے، ایک عام مسلمان سے لے کر کے خاص مسلمان تک، جاہل سے لے کر کے عالم تک، سب لوگ فقہا کے محتاج ہیں کہ وہ فقہا سے احکام معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تیسری بات یہ کہ کوئی تصوف، کوئی طریقت، کوئی معرفت شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ کوئی طریقت، کوئی تصوف شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی طریقت کا داعی ہو، کسی ایسے تصوف کا داعی ہو جو تصوف شریعت کے عام اصولوں کے خلاف ہو، تو ایسا تصوف نہیں، جہالت ہے، ایسی طریقت نہیں، زندقہ ہے۔ علماء، مشائخ کبار نے فرمایا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے وہ زندقی ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی معرفت اور کوئی بھی طریقت نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی طریقت ہوگی، جو بھی معرفت ہوگی، شریعت کے پابند ہو کے ہوگی، شریعت سے آزاد ہو کر کے کوئی معرفت اور تصوف کا راستہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ احکام شرع جو ہیں، حلال و حرام کے جو احکام ہیں، یہ احکام فقہا کو معلوم ہوتے ہیں، فقہا کتاب پڑھے ہوتے ہیں۔ صوفیہ عام طور پہ پڑھے ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، لیکن بعض صوفیہ ہوتے ہیں جن کا علم کم ہوتا ہے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی صوفی ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں۔ تو شرعی احکام کے معاملے میں جو شریعت کے واضح احکام ہیں، ان احکام کے معاملے میں صوفیہ جو ہے یہ محتاج ہیں فقہا کے۔ صوفیہ جو ہے محتاج ہیں کس کے؟ فقہا کے۔ کوئی بھی صوفی کسی فقیہ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ صوفی جس نے بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا ہے، جو صوفی ہونے کے ساتھ فقیہ بھی ہے، اس کی بات الگ ہو گئی، لیکن جو صرف صوفی ہے، اس نے بہت کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ احکام شرع جو حلال و حرام کے ہیں وہ فقہا سے معلوم کرے۔ تو کوئی صوفی کسی فقیہ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حلال و حرام کے مسئلے میں فقیہ آزاد ہوتا ہے۔ فقیہ کو چونکہ حلال و حرام کا علم ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ حلال و حرام پوچھنے کے لیے کسی فقیہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی صوفی کے پاس جائے، چونکہ حلال و حرام کا حکم اس کو معلوم ہے۔ فقیہ جو ہے صوفی کے پاس آتا ہے، وہ حلال و حرام کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو صوفیہ فقہا کے محتاج ہیں حلال و حرام کے معاملے میں، فقہا حلال و حرام کے معاملے میں صوفیہ کے محتاج نہیں ہیں۔ فقہا معرفت کے معاملے میں، عشق کے معاملے میں، نورانیت کے معاملے میں صوفیہ کے محتاج ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے
کہ اس کے باوجود اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ وہ تصوف کا ہے. تصوف کا، طریقت کا مقام اعلیٰ ہے. یہ دوسری منزل ہے. طریقت جو ہے دوسری منزل ہے، شریعت پہلی منزل ہے. تو کسی کو بھی دوسری منزل پہ جانا ہوگا تو پہلی منزل میں تو آئے گا ہی. طریقت میں جو بھی جس کو بھی جانا ہوگا دوسری منزل پہ تو پہلے تو اسے پہلی منزل پہ آنا پڑے گا، شریعت پہ آنا پڑے گا. اس کے بعد چاہے تو طریقت پہ جائے چاہے تو نہ جائے. تو پہلی منزل میں تو سب کو آنا پڑے گا، شریعت تو سب کے لیے ہوگی. لیکن اگر اس سے اور بلند ہونا ہے تو اس کے اوپر، شریعت کے اوپر جو ہے طریقت کا مقام ہے. اس لیے اگرچہ شریعت کا قانون سب کے لیے ہے لیکن اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ دوسری منزل کا ہے. اور دوسری منزل کیا ہے؟ طریقت کی منزل ہے. یہاں پر جو یہ بات کہی گئی کہ حلال و حرام کے معاملے میں یا شریعت کے معاملے میں صوفیہ فقہا کے محتاج ہیں. حلال و حرام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں صوفیہ جو ہیں فقہا کے محتاج ہیں. یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ حلال و حرام کیا ہے. یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حلال و حرام کیا. ہم نے یہ بھی کہا کہ حلال و حرام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں صوفیہ فقہا کے پابند ہیں. صوفیہ کیا ہیں؟ فقہا کے پابند ہیں. تو یہاں سمجھنا یہ ہوگا کہ کن احکام میں پابند ہیں. صوفیہ جو فقہا کے پابند ہیں کن احکام میں پابند ہیں؟ صوفیہ یقینی طور پہ فقہا کے پابند ہیں لیکن ان احکام میں پابند ہیں جو فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک متفقون علیہ ہیں. جو متفقون علیہ حلال ہے، جو متفقون علیہ حرام ہے، جو متفقون علیہ واجب ہے، جو متفقون علیہ حرام ہے، اس معاملے میں صوفیہ کو فقہا کے قانون کی پابندی کرنی ہوگی. لیکن جو احکام شرع جس میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف بھی ہے، کسی فقیہ نے کچھ کہا، کسی فقیہ نے کچھ کہا، فقہا کا جہاں پہ اختلاف ہو گیا تو اختلافی مسائل میں صوفیہ فقہا کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اختلافی مسائل میں پھر صوفیہ اپنی ثوابدید کے مطابق اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں جو احوط ہو، زیادہ مناسب ہو، قرب کے زیادہ موافق ہو، منشأ شریعت کے زیادہ مطابق ہو، دلیل کے زیادہ مطابق ہو، اللہ کے مرضی کے مطابق ہو، احتیاط کے زیادہ قریب ہو. تو مختلف فی مسائل میں کوئی صوفی فقیہ کے تابع نہیں ہوتا ہے، لیکن جو متفقون علیہ احکام ہیں اس میں ہر صوفی فقہا کے تابع ہوتے ہیں.